اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو خوف خدا رکھنے والوں کی نماز اور دلوں کے شکستہ ہونے کی جا رہی تھی۔ وہ لوگ جن کا خدا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا دل ٹوٹ جائے اور آنسو جاری ہو جائیں، اس کی آواز میں دھیما پن آ جائے، تو یہ تمام چیزیں انسان کی شخصیت کو کمزور ثابت کرتی ہیں یا ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو خدا کے معتقد ہیں، خدا کی معرفت رکھتے ہیں، اس کی عظمت کو درک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر اس طرح کی حالت پیدا نہ ہو تو یہ انسان کے لیے عیب اور نقص ہے۔ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اور اس نماز کے حصول کے لیے جو انسان کو معراج تک پہنچاتی ہے، سوائے شکستہ دلی اور قلبی فروتنی کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ نماز کے معراج ہونے کی شرط یہ ہے کہ خشوع اور شکستہ دلی کے ساتھ انجام دے۔ اس حالت کے پیدا کرنے کے لیے مقدمات کا فراہم کرنا ضروری ہے۔ ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ خدا بند کریم کی عظمت کے بارے میں غور و فکر کریں، کیونکہ جب انسان اپنی ہستی کو خدا بند تعالیٰ کی عظیم ہستی کے ساتھ قیاس کرتا ہے تو اس صورت میں اپنی ذات کی حقارت کو سمجھ جاتا ہے اور اس ذات کی عظمت کے سامنے خود بخود پانی پانی ہو کر زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی اپنی علمی عظمت پر فخر کرتا ہے اور یہ فکر کرتا ہے کہ اس کے پاس علم و دانش ہے، لیکن جب کسی علم کے سمندر کے سامنے جاتا ہے تو بے اختیار اس کے مقابلے میں اپنی جہالت کا اعتراف کر لیتا ہے اور اپنی جھوٹی علمی شخصیت کہ جس کا خیال اپنے ذہن میں کیے ہوئے تھا ایک مرتبہ زمیں بوس ہوتی ہوئی دیکھتا ہے۔ خشوع اور دل کی شکستگی کو حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرے۔ اگر زمین ہموار ہو اور روح کے اندر قابلیت موجود ہو تو پھر قرآن کا اثر یہ ہے۔ سورہ مریم آیت 58۔ جب بھی خدائے رحمان کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدہ کرنے والے اور گریہ کرنے والے زمین پر گر جاتے ہیں، یعنی آیات رحمان کی تلاوت کی وجہ سے زمین پر گر جاتے ہیں، حالانکہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن اور آیات الہی تیار دلوں میں اثر کرتی ہیں کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ قرآن کریم اپنے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ انسان جو درست اور پاک فطرت پر ہیں جب قرآن کی آیات سنتے ہیں تو فطرتی طور پر ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ خدا نے بہت ہی خوبصورت کلام یعنی یہ کتاب نازل فرمائی جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور ایک بات کئی بار دہرائی گئی ہے۔ اس کے سننے سے
ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر پہاڑ کی چوٹی سے قلع بازیاں کھاتا ہوا زمین پر گر جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یہ امر خشیت الہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 74۔ بے شک بعض پتھر خوف خدا کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ رعد آیت 13، اور بادلوں کا گرجنا اس کی حمد کی وجہ سے اور فرشتے اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اپنی عبادت کے وقت اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ نور آیت 41۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کر رہا ہے، اور پرندے جب آسمان پر پروں کو کھولے ہوئے ہوتے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ تمام موجودات اپنی نماز اور تسبیح رکھتے ہیں، لیکن ہم عام انسانوں کو ان کی نماز اور تسبیح کہ وہ کس طرح کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس معنی کی حقیقت کو بھی خدا کے خاص اولیاء درک کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو درک کرنے ہی کا اثر تھا کہ جب بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وضو کرنے میں مشغول ہوتے تو ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور آپ کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں روایت ہے کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو ان کے بدن کا بند بند کانپنے لگ جاتا تھا، اور خداوند تعالیٰ اس صورتحال کی وجہ سے فرشتوں سے خطاب کرتا تھا، اے میرے مقرب بارگاہ فرشتوں، دیکھو کہ یہ میری کنیز میری خشیت کی وجہ سے کس طرح لرز رہی ہے، گواہی دینا کہ قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں کی شفاعت کی جائے گی اس خشیت کی وجہ سے۔ یہ روایت تھی بہار الانوار کی۔ بہرحال جو ڈسکشن کیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ خشوع کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی عظمت الہی کے مقام کو درک کرنا سبب ہو سکتا ہے، اور کبھی گناہ سے شرمساری اور خجالت سبب ہو سکتی ہے، اور کبھی خدا کے عذاب اور عقاب کا ڈر بھی سبب بن سکتا ہے۔ پر محمد وعلے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلے محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔